معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں، سب ہیڈنگ اندلس اور اسلامی دنیا۔ اندلس کا نام آئے اور ہمیں اسلامی دور حکومت یاد نہ آئے، ممکن ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی خلیج ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی رہتی ہے۔ اگرچہ اس بات کو صدیاں بیت گئیں، لیکن اس کے باوجود یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کل کی بات ہے جب اس خطہ پر اسلامی پرچم لہراتا تھا، مساجد آباد، انصاف کا بول بالا اور لوگ خوشحال تھے۔ ابن رشد اور ابو قاسم جیسے باکمال مفکر غور و فکر میں ڈوبے ہوئے، جبکہ امام قرطبی جیسے عالم تحقیق و تالیف میں مصروف تھے۔ پھر تعصب کی ایک ایسی آندھی چلی کہ سب کچھ اجڑ گیا، جس کا ملال اور کلک ابھی تک مسلمانوں کے دلوں پر ثبت ہے۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے خطہ کشمیر کے ابھرتے ہوئے شاعر مصطفیٰ جاذب یاد آنے لگے۔ گزر گئی شب ہجراں، ملال باقی ہے، بتا اے دل ابھی کتنا زوال باقی ہے۔ تمہارے عکس کو چھو لیں تو زندگی بھر دیں، ہمارے ہاتھ میں ایسا کمال باقی ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں ابھی کمال باقی ہے، لیکن افسوس کہ ان کے جذبے مر چکے ہیں۔ زندگی تو جذبوں کا نام ہے، بغیر جذبوں کے انسان چلتی پھرتی لاش ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج کا مسلمان سانس تو لیتا ہے، لیکن اس میں زندہ قوموں والی صفات نابود ہو چکی ہیں۔ میں اسی طرح کے خیالات میں کھویا اور شمیم اپنی دنیا میں ڈوبی رہی۔ آخر شمیم نے سکوت توڑا اور مجھ سے پوچھا کیا وجہ تھی جب مسلمانوں کے لیے اندلس کی سرزمین تنگ کر دی گئی تو دوسرے اسلامی ملکوں نے ان کی مدد نہیں کی، حتیٰ کہ قریب ہی مراکش کے حکمران بھی تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے بتایا کہ جب اندلس میں مسلمان شکست پر شکست کھاتے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، تب پوری دنیا میں مسلمان تنزلی کے سفر پر گامزن تھے۔ مراکش سے کاشغر تک تمام اسلامی ممالک آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ مراکش میں سیدین کی حکومت تھی، لیکن وہ اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے ملک کا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خانہ جنگی میں مراکش کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ ملک مختلف حصوں میں تقسیم ہوا، جس کے نتیجے میں مرکزی حکومت 1465 میں ختم ہو گئی تھی۔ پھر سیدین آئے، لیکن وہ اپنے ملک کو یکجا کرنے میں مصروف رہے۔ ایسے میں وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اندلس نہ پہنچ سکے۔ خلافت اس قدر کمزور ہوئی کہ اسلامی دنیا اندلس، شمالی افریقہ اور مصر مملوک حکمرانوں کے درمیان تقسیم ہو چکی تھی۔ اس دوران وسطی ایشیا سے منگول اٹھے، جنہوں نے قتل و غارت کا ایسا بازار گرم کیا کہ لوگ آج بھی چنگیزی دور کو یاد کرتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منگول نے مسلمانوں اور یہودیوں کو غلام بنایا اور ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، انہیں قتل کر کے ان کے سروں کے مینار بناتے اور خوش ہوتے۔ یہ وحشی قبائل تھے جنہیں مار دھاڑ اور قتل و غارت میں ہی مزہ آتا تھا۔ منگولی سیلاب کا رخ بغداد کی طرف تھا، چنانچہ یہ طوفان ہلاکو خان کی قیادت میں 1258 میں بغداد سے ٹکرایا اور شہر کو تہس نہس کر دیا۔ چن چن کر مسلمانوں کو قتل کر کے سروں کا مینار بنایا۔ مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو کر بہتا رہا۔ درس گاہیں اور مساجد، مسمار اور کتب خانے جلا دیے گئے اور خلیفہ مستعصم باللہ کو سرے بازار قتل کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ بغداد کے بعد تاتاریوں کا سیلاب عرب ممالک کی طرف مڑا، لیکن خانِ اعظم کی وفات کے بعد مصری حکمران مملوک نے 1260 میں منگولوں کو عین جالوت، جو فلسطین میں بحیرہ روم کے کنارے ہے، کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ اگر مملوک یہ کارنامہ انجام نہ دیتے تو منگول اسلامی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے مراکش سے اندلس تک پہنچتے۔ اس جنگ میں مملوک حکمران سیف الدین قطز اور اس کے جرنیل رکن الدین بیربس نے منگول کو اس طرح شکست دی کہ پھر تاتاریوں نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ جب اسلامی دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تب اندلس کے مسلمانوں نے آپس میں اتحاد کی بجائے ملک کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر رکھا تھا، جس کے نتیجے میں 29 جون 1236 میں قرطبہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ پھر 1248 میں اشبیلیہ ہارے اور یوں ایک ایک کر کے ہماری وکٹیں گرتی رہیں، اور آخرکار 2 جنوری 1492 میں آخری ریاست گرناطہ سے بھی مسلمان دستبردار ہوئے۔
تو عیسائی حکمرانوں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ اس کی چبھن مسلمان آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ یوں بقول علامہ اقبال، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ جب اندلس میں اسلامی سلطنت زمین بوس ہو رہی تھی، تب ترک حکمران بھی اپنی فتوحات کے ابتدائی دور میں تھے۔ ان میں ابھی وہ جاہ و جلال نہیں آیا تھا جس کے مظاہرے انہوں نے بعد میں کیے۔ 1492 میں عیسائیوں نے غرناطہ پر قبضہ کیا تو اس سے پہلے 1453 میں ترک فوج نے استنبول پر قبضہ کر لیا تھا، یعنی ادھر ڈوبے ادھر نکلے والی بات تھی۔ ایسے میں کوئی بھی اسلامی ملک اندلس کے مسلمانوں کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکا اور آخرکار یورپ میں روشنی پھیلانے والی اسلامی سلطنت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ بقول ابن عبدون، ترجمہ، کتنی ہی بادشاہتیں ہوں گی جو فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتی اور گردش روز و شب کی چاکری کرتی رہیں، مگر اس گردش نے انہیں بھی باقی نہ رہنے دیا، اور چاہو تو تاریخ سے نصیحت کے لیے سوال کر لو۔ یہی گردش تھی جس نے دارا کو زمین پر پٹک دیا، پھر اس کے قاتل سکندر یونانی کی تلوار کو بھی کند کر دیا، حالانکہ یہی تلوار بڑی تیز اور بادشاہوں پر برتری دلانے والی تھی۔ حکیم امت علامہ اقبال نے بھی اسی تناظر میں ارمغان حجاز میں فرمایا تھا، ترجمہ، میں ایک روز زار و کتار اللہ تعالیٰ کے حضور میں روتا رہا۔ میں نے پوچھا کہ یہ مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہیں؟ آواز آئی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس قوم کے سینے میں دل ہے، لیکن اس میں محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں۔ سب ہیڈنگ، چند روز اندلس میں۔ اندلس ایک ایسا ملک ہے جسے دیکھنے کو بار بار جی چاہتا ہے۔ یہاں کی خوشبودار مٹی، راحت بخش فضائیں، گیت گاتی ہوائیں، سرور بخش قدرتی مناظر، نیلگوں فلک، خوشگوار موسم، شفاف دریا، ابلتے چشمے، من بھاتے جھرنے، گنگناتی ندیاں، برف پوش پربت، پگڈنڈیاں، سرسبز چراگاہیں، رس بھرے شیریں پھل، لہلہاتے کھیل، ہل چلاتے دہقاں، دلکش کوہستانی مناظر، حد نظر تک پھیلے زیتون کے باغات، پھلوں سے لدے درخت، پھولوں سے بھرے پارک، فضاؤں میں اڑتے پرندے، چوکڑیاں بھرتے غزال، مست جوانی میں جھومتے بیل، اور پھولوں میں تلنے والی دوشیزگان۔ اس رومان بھری سرزمین پر پہنچتے ہی مجھے ایک عجیب مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اس دھرتی کے ذرے ذرے سے مجھے انس و محبت ہے۔ یہ کبھی میرے اسلاف کے قدموں سے آباد رہی۔ اس نے ہماری بلندی اور پستی کو دیکھا۔ اس کے سینے میں ہمارے اسلاف کے کئی راز چھپے ہیں۔ اس نے ہماری کامیابیوں کے ڈنکے بجتے دیکھے اور اندھیرے میں علم کی شمعیں روشن ہوتی بھی دیکھیں۔ میں اندلس کے کھنڈرات، اس کی ویران گلیاں اور شہر کے قدیمی حصوں میں گھوم پھر کر سکون محسوس کرتا ہوں۔ معلوم نہیں کیوں میں اس دیس میں کسی انجان کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں رہتا ہوں۔ میں یہاں اسلاف کے قدموں کے نشانات، ان کی ستوتوں اور مارکوں کی داستانیں جاننے کی تگ و دو میں رہتا ہوں۔ مجھے ہر موڑ پر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ممکن ہے اگلے موڑ پر سفید عمامہ پہنے کسی اپنے سے ملاقات ہو جائے۔ میں اس دیس کی غیر آباد مساجد کے اندر جھانکتا ہوں، ممکن ہے وہاں کسی کو سجدہ ریز دیکھوں۔ جب میری آنکھیں ان کھنڈرات میں پوشیدہ اپنے اسلاف کی نشانیاں ڈھونڈنے کی کوشش میں رہتی ہیں، تب میری سوچیں کئی صدیاں پہلے اس دور میں چلی جاتی ہیں جب ہم نے اس سرزمین کو آباد کیا اور یہاں اسلامی جھنڈے لہرائے۔ قانون کی بالادستی، عدالتیں، مساجد، درس گاہیں، ہسپتال، سڑکیں، نہریں، کتب خانے اور ریسرچ سینٹر قائم کیے۔ یہ کام اس زمانے میں ہوئے جب یورپ گھپ اندھیرے میں تھا۔ میں اپنے خیالوں سے نکل کر جب حقیقت کو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو سنا افسانہ تھا، اب یہ ملک میرا نہیں۔ لیکن پھر مرزا غالب کا ہم نوا بن کر سوچنے لگتا ہوں کہ گو وہاں نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں۔
کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ مجھے اندلس کی خاک سے محبت ہے، جہاں 800 سال تک مسلمان رہے، جنہوں نے اپنی جبینوں سے اس دھرتی پر سجدے کیے، یہاں مساجد تعمیر کی، اپنے گھر بنائے، پھر محلے اور شہر آباد ہوئے، اس خطے میں اسلام کا علم بلند رکھا۔ لیکن پھر جس طرح ہر کمال کو زوال آتا ہے، مسلمان بھی قانون قدرت سے نہ بچ سکے اور آخرکار انہیں یہاں سے جانا پڑا۔ یہ سچ ہے کہ مقامی باشندوں نے مسلمانوں کو اندلس میں خوش آمدید کہا تھا اور ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہنے لگے تھے، لیکن پھر مسلمانوں کی اپنی کوتاہیوں اور چپکلش سے انہیں اس ملک سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ میری بیگم پروفیسر شمیم بھی میری طرح سوچتی، بلکہ مجھ سے زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں۔ چند سال پہلے میں نے اندلس کا سفر کیا اور پھر اندلس منظر بہ منظر نامی سفر نامہ لکھا۔ اس سفر نامے کے بعد بیگم نے اصرار کیا کہ میں بھی اپنے اسلاف کے دیس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیگم کی فرمائش پر ہم نے اندلس کی سیاحت کے لیے ہوائی جہاز کے ٹکٹ اور ہوٹل بک کروائے اور پھر ایک دن صبح سویرے اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور 13 اگست 2014 میں اپنے سپنوں کے دیس کی سیاحت کو چل پڑے۔ بریڈ فورڈ کے ہوائی اڈے سے ہمیں جیٹ 2 کی فلائٹ صبح 7 بجے لینی تھی، چنانچہ بیٹی شمائلہ نے ہمیں اپنی کار میں بٹھایا اور ہوائی اڈے پر جا اتارا۔ کمپیوٹر کی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنی اپنی نشستیں گھر سے ہی بک کروا لی تھیں، اس لیے ہوائی اڈے پر پہنچے تو ہوائی جہاز کے کاؤنٹر پر جانے کی بجائے سیدھا انتظار گاہ کا رخ کیا، چونکہ ہمارا سامان دستی بیگوں میں تھا۔ جب جہاز میں بیٹھے اور جہاز نے اڑان لی تو شمیم ایک ماں کی طرح سوچنے لگی کہ ہماری ازدواجی زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بغیر سفر کر رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہر سفر میں بچے ہمارے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔